کوئی شعر پڑھیں؟ میر کا میر کا ہاں ہاں بسم اللہ. مت سہل ہمیں جان کرتا ہے فلک برسوں سب خواب کے پردے سے. یار یہ تو نظریہ ارتقاء پہ ہے. اچھا ہے لیکن یہ مشکل شعر نہیں ہے. بہرحال جس کو دیکھ لے ویسے ہی لطف اندوزی کے لیے کر لے. نہیں تو اسی کو کہنا میر بہت بڑی چیز ہے ان کو نظر. اس غزل کا سب سے اچھا شعر اس کا مقطع ہے کہ کن آئینہ رویوں کے یہ میر بھی عاشق ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں حیران نکلتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کسی وقت اس کو کھولنے کی کوشش کریں. کن آئینہ رویوں کے یہ میر بھی عاشق ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں حیران نکلتے ہیں. مت سہل ہمیں جانو، یعنی ہمیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ایزی نہ لو، ٹھیک ہے. اور سہل کہتے ہیں اس امر کو جس میں پیچ اور تہداری نہ ہو. سہل میں ایک سڈننس اور ایک سطحیت ہوتی ہے. تو انسان اس کائنات میں برپا ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ تصور نہ رکھو کہ یہ ایسے ہی چلتے چلاتے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تہدار اور پیچ دار وجود ہے جس کی تعمیر میں، جس کی تخلیق میں فطرت کی علوی طاقتوں نے حصہ لیا ہے. یعنی یہ فطرت تخلیق میں موجود سب سے بڑے ایجنٹس کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. یہ شعر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب پھر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فطرت تخلیق کے سب سے بلند عناصر اور سب سے بالا تر قوتوں کے تال میل سے ان کے طویل عمل کے نتیجے میں، یعنی نتیجہ کار تخلیق کے طور پر انسان پیدا ہوا ہے، اس کی رعایت یہ ہے. پھرتا ہے فلک برسوں. فلک کہتے ہیں نظام فطرت کے اعلیٰ ایجنٹ کو. ٹھیک ہے نا. تو تب خواب کے پردے سے انسان، اب سہل یہ وجود سہل کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پورے نظام ہستی کے اعلیٰ اور ادنا دونوں کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے. کامل کون ہوتا ہے؟ یعنی پاؤں کے بغیر ناقص ہے، سر کے بغیر آدمی ناقص ہے. تو جس کے سر بھی ہوں اور پاؤں بھی ہوں، جو وجود کی علوی جہت کو بھی چھو رہا ہو اور وجود کی ادنا جہت بھی اس سے غیر متعلق نہ ہو، جو وجود کے دائرے کے اعلیٰ اور ادنا کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، وہ انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ فلک برسوں پھرتا رہا ہے. پھرنے کا جواب نہیں ہے. یعنی کہ استادی، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میر کی استادی کا اس میں بڑا ثبوت کیا ہے، استاد سمجھتے ہیں نا، استاد کہتے ہیں لفظ پر حکومت کرنے والے کو. لفظ میں جتنی معنی دینے کی استعداد ہو، اس استعداد کو ایگزاسٹ کروا دینے والا وہ استاد ہوتا ہے. تو پھرنے کے جتنے بھی معنی ہیں وہ اس میں جمع ہیں. یعنی پھرنے کا کوئی ایک مطلب اس سے خارج نہیں رہا، بلکہ پھرنا کے مصدر میں جتنے معانی منتشر حالت میں بکھرے ہوئے موجود تھے،
انہوں نے ان سب کو سمیٹ کر ان سب کے امتیازات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک معنوی کل میں ڈھال دیا۔ یہ ہوتی ہے قدرت کلام۔ اور میر اس معاملے میں اردو میں واحد مثال ہیں جو افعال و مصادر کو اس قدرت کلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، حروف جار کو، افعال کو، مصادر کو، ورنہ لوگوں کی استادی اسما تک محدود ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا۔ تو پھرنا کا مطلب ایک ہوتا ہے گھومنا۔ تو پرانی کاسمالوجی میں فلک گردش کرتے تھے، زمین ساکن تھی، تو افلاک کی گردش سے زمین پر واقعات پیدا ہوتے تھے یا زمین پر موجودات وجود میں آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زمین ایک پیسو میٹر تھی، افلاک کی گردش کے نتیجے میں اس میٹر سے فارمز پیدا ہوتی تھیں، ٹھیک۔ یہ پرانی کاسمالوجی ہے، سب میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور افلاک بھی کئی تھے۔ تو اس پہ سودا کا شعر ہے اس کی نمائندگی میں کہ دنیا تمام گردش افلاک سے بنی، ماٹی ہزار رنگ کی اس چاک سے بنی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو فلک گھومتا ہے، یعنی گردش میں ہے، اور اس کی گردش تخلیقی ہے، اس کی گردش تقدیری ہے۔ فلک دو چیزوں کا سمبل ہے ہماری روایت میں، ایک یہ کہ اس کی حرکت تخلیقی ہے، اس کی حرکت کے نتائج زمین سے ظاہر ہوتے ہیں، اور دوسری اس کی یعنی تخلیقی حرکت سے مطلب یہ کہ زمین میں جو موجودات ہوتے ہیں وہ گردش حرکت افلاک سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گھومنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ تخلیقی ہے، اور دوسری گردش ہوتی ہے تقدیری، کہ مقدور ہو تو نہیں، وہ کیا ہے، فلک کو دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی، کبھی پائی بھی فرصت، کبھی غالب کا ہے نا، غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی، فلک کو دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی، یعنی کہ تقدیر ساز ہے فلک۔ تو دوسرے اس کی گردش تقدیری ہوتی ہے، پہلی تخلیقی، دوسری تقدیری۔ فلک تقدیر کا استعارہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس گردش تقدیری سے واقعات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ سب معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا پھرنے کا مطلب ہے سرگردانی، کہ تلاش میں پھرتا ہے، یعنی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ڈھونڈنے کے لیے پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تینوں معنی اس میں مراد ہیں، مطلب اس میں سے ایک بھی معنی آپ نے کم کیا تو مراد متکلم کی خلاف ورزی کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں فلک کی، انسان فلک کی تخلیقی گردش کا حاصل ہے، انسان فلک کی تقدیری حرکت کا نقطۂ اختتام ہے، اور انسان فلک کی جستجو کی منزل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ منزل جو اس نے اپنی تقویم کے مطابق برسوں میں حاصل کی۔ یہ برس زمینی برس نہیں ہے، پھرتا ہے فلک برسوں کا مطلب ہے کہ جو تقویم آسمانی میں سال کا دوران ہے، اپنی تقویم کے اعتبار سے وہ برس ہا برس گردش میں رہا، تقدیری گردش میں بھی، تخلیقی گردش میں بھی، اور تلاش میں بھی۔ تو پھر جا کر کہیں اس خاک، یعنی خاک جو فلک کے چاک کی مٹی ہے، چاک وہ جو کمہار کا چاک ہوتا ہے جس سے وہ صورتیں بناتا ہے، تو خاک جو فلک کا مادہ کارکردگی ہے، اس خاک پر اتنی محنتیں کرنے کے بعد
پھر کہیں جا کر انسان کی صورت تخلیق ہوتی ہے، برآمد ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ دوسرا اس میں پہلو ہے پردے کا، جو قدرت کلام کا دوسرا مظہر جو ہے وہ پردے کا استعمال ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پردہ ہمیشہ بالا تر چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ حقیقت پردے میں ہوتی ہے، صورت پردے میں نہیں ہوتی۔ بے پردہ صورت بے پردہ ہوتی ہے، حقیقت پردے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حجاب جسے کہتے ہیں۔ تو حجاب ہمیشہ تعظیم کے لیے آتا ہے۔ تو اب تعظیمی پہلو سے پردے کی نسبت انسان کی طرف ظاہر ہے، لیکن اسی تعظیمی پہلو سے اس کی نسبت خاک کی طرف عجیب ہے۔ مطلب خاک تو فلک کے لیے مٹی کا ڈھیر ہے نا، سب کچھ وہی بناتا ہے، تو خاک کے بارے میں اس کے اندر تعظیمی رویہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا گوہر مقصود خاک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انسان کی نسبت سے خاک کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ فلک نے یہ جان لیا کہ اس کا گوہر مقصود جو ہے وہ اس مٹی کے پردے میں چھپا ہوا ہے، وہ اس خاک سے نسبت رکھتا ہے اور میری منزل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں تب خاک کے پردے سے انسان، اور دوسرا مطلب پردے کا کیا ہے؟ یہ پہلو ہی خاصی استادی کا ہے کہ انسان کی نسبت نے خاک کو معظم کر دیا، ایسا معظم کر دیا کہ فلک نے خود کو اس میں کھپا لیا۔ دوسرا پردہ کہتے ہیں موسیقی کے وہ جو بٹن ہوتے ہیں نا، ساز کے وہ جو ہوتے ہیں، ان کو بھی پردہ کہتے ہیں، جسے دبانے سے موسیقی نکلتی ہے، نغمہ نکلتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ تو خاک ساز وجود تھا خاموش، کیونکہ اس کے اصل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یا اصل گھنڈی کو کسی نے گھمایا نہیں تھا، اصل بٹن کو کسی نے دبایا ہی نہیں تھا۔ تو فلک نے بھی برسوں کے بعد اس ساز خاموش کے اس بٹن کو دبانے کی راہ پائی، جس بٹن کو دبانے کے نتیجے میں نغمہ وجود اپنی کامل ترین صورت یعنی انسان میں برآمد ہوا۔ اور نکلتے ہیں کا کوئی جواب ہے؟ تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تو انسان خاک کے پردے سے ایسا نکلا ہے جیسے وجود کے ساز خاموش سے نغمہ ہستی برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یہ شے۔